کون سے ایسے اسکالر ہیں جن کو آپ یہ کہنا چاہیں گے؟ اب آج کل تو شیخ سب سے پہلے تو ساحل ادیم صاحب سیر فہرست ہیں، اچھا، کہ جن کے بارے میں اکثر یہ کون ہے ساحل ادیم صاحب؟ کیا میں انگلش سیکھ کر جی سارے کا سارا میڈیکل بغیر استاد کے پڑھ کر جی میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ جی وہ ماہر نفسیات سے فیل ہوا، جی وہ کرکٹ بورڈ سے فیل ہوا، جی جی وہ زونگ سے فیل ہوا، کامیابی نہ ملی، اس نے پھر جوائن کیا اسلام کو. تو کیا میں سمجھتا ہوں اس میں آپ لوگ قصوروار نہیں ہیں. جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں 2022 میں یا 2020 میں آئی تھی، یہ ذرا غلط اونچ نیچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خبر درست ہے کہ جی ان کو جو ہے نا اسپیچ کرنے پر ان پر پابندی لگا دی گئی کہ آگے سے عالم جو بیٹھا وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں، وہ تیرا وقت ختم ہو گیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف مولانا. میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد ابو بکر. بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اس پوڈ کاسٹ کو دیکھنے کے لیے. ناظرین اکرام، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد موسیٰ بھائی، اور محمد موسیٰ بھائی آج ہمارے پاس بڑی دور دراز کراچی سے سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اور یہ کچھ آپ لوگوں سے اپنی باتیں شیئر کرنا چاہتے ہیں، اور پوچھیں گے ان کا تعارف انہی کی زبانی، اور پوچھیں گے کہ یہ کیا باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ ویڈیو نوجوانوں کے لیے اکثر بناتے ہیں، اور اسی کے متعلقہ ان سے پوچھیں گے کہ یہ نوجوانوں کو کیا موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں. تو آئیے چل کے آپ کو لے کے چلتے ہیں بھائی موسیٰ کی طرف. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موسیٰ بھائی کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ کرم. کیسا رہا سفر آپ کا؟ الحمدللہ بہت بہترین رہا. موسیٰ بھائی اپنا تعارف تو کروائیں آپ. حضرت میرا نام محمد موسیٰ ہے، اور الحمدللہ میں کافی عرصے سے ایک چینل پہ ہوں جس میں نوجوانوں کے متعلق ان کے جو اعتراضات ہیں ان کے جواب میں اکثر ویڈیو بناتا رہتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ درجہ موقوف علیہ کا طالب علم بھی ہوں. اپنی دینی تعلیم بھی جو ہے الحمدللہ جاری ہے، ساتھ کالج کی تعلیم بھی الحمدللہ جاری ہے. صحیح ہے. تو میں کالج جو لاہور آیا تھا، میرا ایک اپنے ایگزام تھے انہیں کو حل کرنے کے اعتبار سے، تو میرا آپ سے رابطہ ہوا، تو اس کی وجہ سے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا. جی جزاک اللہ. تو کیا آپ کام کرتے ہیں، نوجوانوں کو کیا موٹیویٹ کرتے ہیں آپ؟ جی حضرت، دراصل آج کل آپ کو معلوم ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اسلام کا نام لے کے اپنے نظریات کو لوگوں کے سامنے رکھتا ہے. اولاً تو وہ اسلام کی بات کرتا ہے لوگوں کے سامنے، لیکن اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ بڑا عجیب سا بھیانک ہوتا ہے. مطلب کہ اسٹارٹنگ میں اسلام کے نام لے کے جب وائرل ہو جائیں، پھر آخر میں ہوتا ہے کہ اپنے جو نظریات اور عقائد جو کہ اکثر جو ہے سیکولرزم، آپ سادہ الفاظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اسلام کا کندھا استعمال کر کے اپنا جو ہے نا وہ ریچ بڑھانا چاہتے ہیں. بالکل ایسا ہی کر رہے ہیں. بالکل. تو کون سے ایسے اسکالر ہیں جن کو آپ یہ کہنا چاہیں گے؟ اب آج کل تو شیخ سب سے پہلے تو ساحل ادیم صاحب سیر فہرست ہیں. اچھا، کہ جن کے بارے میں اکثر یہ کون ہے ساحل ادیم صاحب؟ ساحل ادیم صاحب وہی ہیں کہ جنہوں نے پچھلے دنوں ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جنہوں نے طاغوت کے بارے میں بات کی وہ تھی. ایک پروگرام کے اندر انہوں نے ایک کسی خاتون کو کہا تھا، وہ بھی بعد میں لوگوں نے کہا کہ جی وہ پری پلانڈ تھا. وہ خاتون اسی جو ہے نا وہ پروگرام کا حصہ رہی ہے، تو وہ اس نے خود بیٹھ کر سوال کیا ہے وائرل ہونے کے لیے. جی تو ساحل ادیم صاحب تو کوئی میرا خیال ہے کہ وہ ان کے بارے میں علماء کے اپنے نظریات جو ہے نا وہ کچھ بہتر نہیں ہیں. اچھا. وہ بات کرنے کا جو ان کا انداز ہے، جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو دنیا کو متاثر کیا تھا وہ اپنے اخلاق سے کیا تھا. بالکل. آپ کے اخلاق کو لے کر بڑی بڑی افراد جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور آپ سے متاثر ہوئے. جی اور آپ کا اخلاق ہی تھا کہ آپ طائف جیسے سفر میں بھی بالکل اللہ چاہتے کہ اللہ نے عذاب کے فرشتے بھی نازل کروا دیے. جی آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا جی تو کہتے ہیں کہ عرش سارا رویا بالکل طائف کے سفر پر. جی لیکن اللہ کے نبی اس شدید تکلیف کے اندر بھی، جب کہ اللہ کے نبی کو اللہ ہی کہہ رہے ہیں طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، بالکل، تو اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ان میں سے شاید کوئی ان کے آنے والی نسلوں میں سے کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ایمان لے آئے. جی تو آپ کے تو اخلاق ایسے تھے، لیکن آج کل کے جو مذہبی اسکالرز ہیں جی جو کہ مذہبی تو ہے نہیں ہیں لیکن وہ مذہب کا نام لیا جاتا ہے اور لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے بارے میں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گفتگو کرنا چاہوں گا کہ ہر بندے کی فیلڈ مختلف ہے. اب ایک بندہ میڈیکل میں ہے
تو وہ اس کو چاہیے کہ وہ میڈیکل پہ پراپر ریسرچ کرے، پھر اس پہ بات کرے، اور اس بندے کی بات ہر کوئی سنے گا. آپ کی اسی بات کے اوپر میرا ایک سوال ہے. جی جی کیا مجھے میڈیکل سارے کا سارا انگلش میں ہے؟ جی جی سارے کا سارا، یہ بڑی اتھینٹک بات ہونے والی ہے. سارے کا سارا میڈیکل انگلش میں ہے. جی جی کیا میں انگلش سیکھ کر جی جی سارے کا سارا میڈیکل بغیر استاد کے پڑھ کر میں ڈاکٹر بن سکتا ہوں؟ جی میں یہی بات آپ کو کرنے لگا تھا، ماشاء اللہ آپ نے سوال کر لیا. یہ میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ محض انگلش آنے سے کوئی بندہ ڈاکٹر نہیں بنتا، محض عربی آنے سے کوئی بندہ عالم نہیں بنتا. ایسے ہی ہے. اللہ کے نبی قرآن اتارا گیا، انا انزلنا الیک الکتاب، ہم نے کتاب اتاری، لیکن ساتھ ایک جگہ فرمایا تبین للناس، آپ لوگوں کو اس کو کھولیں. اب کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن تو اتر گیا، صحابہ کرام تو عربک جانتے تھے، تو مطلب یہ کہ آپ بیان کریں، آپ اس کی تفسیر بیان کریں. تو اسی طرح بغیر اساتذہ کے ایک علم حاصل کرنا، یہ گویا کہ اس کا کنفرم پورا علم کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ادھورا علم ہوگا. تو میں یہی بات کر رہا تھا کہ آج کل اکثر ہمارے جو سیکولرزم طبقہ ہے اور جو ہمارے نئے اسکالر، مذہبی اسکالر کے نام پر آ رہے ہیں، ان کا یہی طریقہ کار ہے کہ تھوڑی سی عربک جان کر وہ بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹارٹنگ میں لوگ متاثر ہوتے ہیں. اسٹارٹنگ میں لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھی بات کی، اسلام کی بات کی، اللہ رسول کی بات کی، لیکن آخر میں آ کے وہ جو عقائد ان کے وہ سیکولرزم طبقے سے ملتے ہیں، مغربیزم طبقے سے ملتے ہیں، تو وہ آ کے وہ اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں. ساحل الدین صاحب کے بارے میں بات تو نہیں کرنا چاہ رہا تھا، چونکہ میرے بہت سارے دوست علماء ہیں. جی جی تو انہوں نے کہا کہ یار آپ بات کر کے خود ہی ان کو اہمیت دے دیتے ہیں. میں تو نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنی اہمیت کے قابل ہیں کہ میں ان کے لیے بات کروں اپنے چینل پہ بیٹھ کر. لیکن آپ کا ایک موضوع ہے تو میں آپ کو اہمیت دے رہا ہوں. مجھے تو ان کے مقابلے میں آپ ہمارے لیے، آپ ایک مدرسے کے طالب علم ہونے کے ناطے آپ ہمارے لیے ہمارے سر کا تاج ہیں. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. تو ہم تو آپ کو اہمیت دیتے ہیں، آپ جس پر کام کر رہے ہیں اچھا کر رہے ہیں. لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ کیا وہ بندہ جس نے ایک لمبا عرصہ اس نے کرکٹ بورڈ میں کام کیا ہو، پھر لمبا عرصہ اس نے وہ ماہر نفسیات رہا ہو، بالکل لمبا عرصہ وہ ایک زونگ کمپنی ہے جس کی سمیں وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اندر کام کرتا رہا ہو، وہ ماہر نفسیات سے فیل ہوا، وہ کرکٹ بورڈ سے فیل ہوا، وہ زونگ سے فیل ہوا، کامیابی نہ ملی، اس نے پھر جوائن کیا اسلام کو. تو کیا میں سمجھتا ہوں اس میں آپ لوگ قصوروار نہیں ہیں؟ ہم لوگ قصوروار ہیں. دیکھیں اس میں دو باتیں ہیں. وہ اس نے آگے اسلام کو چنا تو لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، لوگوں نے اس کو سننا شروع کیا. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس وقت نوجوان جو ہے نا وہ آپ کو سپیچ آپ کی لینا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے سپیچر جو ہے نا وہ بہت کم ہے؟ جی دراصل اس میں دو باتیں ہیں. دو باتیں اس طرح ہیں کہ اکثر جو ہے ان کا جو تعلق ہے وہ یونیورسٹیز وغیرہ میں بہت زیادہ ہے. تو لہٰذا ہمارے یونیورسٹی کے جو طالب علم ہوتے ہیں وہ اکثر یہ بات ہوتی ہے کہ وہ اصولیات جو باتیں ہماری اسلام کی ابتدائی باتیں ہیں ان سے تھوڑے سے ان کو ناواقفیت ہوتی ہے. تو جس کی وجہ سے ان کے آگے کوئی بندہ اسلام کی بات کرے، نظام کی بات کرے، تو گویا کہ سمجھتے ہیں کہ یہی ساری بات ہے. تو جب ان کا یونیورسٹی تک انٹرسٹ ہو گیا، وہ اس کے اندر انٹر ہو گئے، تو انہوں نے جب ان تک بات کرنی تو طلباء ان کو لیں گے. تو ہمارا یہ ہے کہ ہمارے الحمدللہ ایسی بات نہیں کہ طلباء ہمارے ساتھ نہیں جڑتے، اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ نہیں جڑتے. الحمدللہ تبلیغ کے کام میں کافی زیادہ اسٹوڈنٹ جڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مفتی طارق مسعود صاحب ہمارے بڑے بڑے اسپیچر جو ہیں ان کو طلباء کرام اب سن رہے ہیں. لیکن جن لوگوں کی پہنچ یونیورسٹیز کے اندر تک ہے، لیکن وہ جب بات کرتے ہیں جا کے ان کی اسلام کے نام پہ، اسی وجہ سے طلباء کہتے ہیں ماشاءاللہ اسلام کی بات بھی مل رہی ہے، تو ان کی تمام باتوں کو لے لیتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، جو طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں کالج یونیورسٹی کے، جی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آ کے سپیچ دینے والا جو ہے نا وہ یعنی کہ پینٹ کوٹ والا ہو. بالکل. تو وہ چاہتے ہیں کہ ان کو سپیچ دینے والا بندہ جو ہے نا وہ بھلے مولوی ہو، اس کی داڑھی کو وہ قبول کر لیں گے، اس کے لمبے بالوں کو قبول کر لیں گے، بالکل، لیکن اس کو مولویوں والا لباس قبول نہیں. آخر یہ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خذوا زینتکم، کہ ہم نے تمہیں زینت بخشی ہے. آگے جا کے لباس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے کیا ہے. دیکھیں اسلام کا جو سارا حسن ہے نا وہ پوری تعلیمات میں عمل کرنے میں ہے. اللہ رب العزت نے اس لباس میں، اس سنت میں اللہ نے ایک حسن رکھا ہے، اور جو بندہ اس حسن کے ساتھ چلتا ہے اللہ رب العزت اس کی بات میں اثر پیدا کرتے ہیں. تو یہی نظریہ میں آپ کو بات بتا رہا تھا کہ یہی عقیدہ ہے کہ لوگوں کے سامنے اسلام بن کے مسلمان حلیے سے تھوڑا سا ڈفرینٹ آ کر وہ بندہ اسلام کی بات کرے. اور یہی سیکولرزم طبقے کی سوچ ہے کہ ہم اسلام تو پیش کریں لیکن ہمارا بندہ اسلام پیش کرے، کہ جو ان کے ماحول میں جا کے. تو اس وجہ سے
طلباء کے ذہن میں یہ بات ہے کہ کوئی بھی بندہ بات کر سکتا ہے، لیکن حقیقتاً اگر دیکھا جائے دین کے جو پھیلنے کی جو وجہ ہے، جو اصل جو بیس کی جس کی وجہ سے دین پورے عالم میں پھیلا، وہ انہی لباس والوں سے پھیلا اور انہی داڑھی اور انہی پگڑیوں والے سے پھیلا. تو لہٰذا جو اکثر طلباء کا جو نظریہ ہے وہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایسا نہیں رکھنا چاہیے کہ بالکل اسی طرح ہمارے ساتھ میں آگے بات کی جائے، بلکہ کوئی بھی بندہ ہے اس کی بات کو دیکھیں کہ وہ کیا وہ بلغوا عنی ولو آیا والی بات کر رہے ہیں، وہ قرآن و حدیث والی بات کریں تو ان کی بات سنیں. ہم خالی اپنے دین کو اس لباس پر منطبق کر دیں کہ خالی لباس ہی ہو. آپ کو پتہ ہے کہ ساحل ادیم صاحب کو جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں 2022 میں یا 2020 میں آئی تھنک یہ ذرا غلط اونچ نیچ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خبر درست ہے کہ جی ان کو جو ہے نا اسپیچ کرنے پر ان پر پابندی لگا دی گئی تھی. جی بالکل پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن بعد میں پابندی ہٹا دی بھی گئی تھی. ٹھیک ہے، لیکن وہ پابندی کیوں لگائی گئی تھی؟ وہ پابندی اس وجہ سے لگائی تھی کہ کچھ طلباء جو ہے نا وہ اشتعال انگیز ہو گئے تھے حضرت کی بات سن کے، تو اس کی وجہ سے بعض یونیورسٹیز کو یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا کہ پابندی لگا دی گئی. لیکن بعد میں حضرت نے اسلام کا جب وے پر آئے تھوڑا سا تو تھوڑی سی اسلام کی ابتدائی باتیں کی، تو اس وجہ سے پھر پابندی ہٹا. یعنی کہ کہنے کا مقصد ہے کہ وہ شروع سے ہی ان کا بات کرنے کا انداز جو ہے نا وہ موٹیویٹ کے نام پہ موٹیویٹ کہتے کہ طلباء کو موٹیویٹ کرنے کے نام پہ، لیکن آخر میں یہی بات ہوتی تھی کہ عقائد سے تھوڑا سا ڈفرینٹ یہاں پر ہو جاتا تھا پیدا. یعنی کہ ان کا جو انداز ہے وہ ایسا انداز نہیں ہے کہ جو جیسا مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر مجھے آپ کہیں کہ پیش کرنے کے لیے کیا ہے تو مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ان کا انداز ہے اور وہ ہر ایک کو بھاتا ہے. بالکل وہ کسی بھی آپ شعبے سے ہوں ان کا دھیما انداز ہے. اور اسی طرح آپ چلے جائیں سید عدنان کاکا خیل ہیں، جی ماشاءاللہ ان کا انداز ہے اور بڑا پیارا انداز ہے. حالانکہ مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پہلی تقریر ان کی مشرف کے سامنے سنی تھی تو ہم ڈر گئے تھے کہ یار ایک نیا ایسا عالم آ گیا ہے کہ جو اب بڑے جو ہے نا وہ غصے میں بڑے سخت لہجے میں بات کیا کرے گا. لیکن جو ان کا لہجہ ہے اب وہ اتنا بھاتا ہے، اتنا مزیدار لہجہ لگتا ہے ان کا. ہمارے بہت سارے نوجوان اسٹوڈنٹس ان کو سنتے ہیں، ان کو بہت ساری ایک فین فالوئنگ ہے ان کی لمبی کثیر تعداد میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیا ایک دو جتنے بھی اسپیچرز ہیں جیسے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اور کیا مزید بھی اسپیچرز آپ کے نکلنے چاہیے یا نہیں؟ جی بالکل الحمدللہ نکلنے چاہیے. اس کے لیے مدارس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ مدارس میں الحمدللہ اس کی محنت یہ ہے کہ اب تو ماشاءاللہ بہت سے مدارس میں پی ایچ ڈی کا نظام بھی ہو گیا ہے، اور وہ او لیول اے لیول تک بھی طلباء آ رہے ہیں. تو الحمدللہ اور ہمارے بیت السلام کا آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ انجینئرنگ میں ٹاپ کی پوزیشن لمس کی یونیورسٹیز کے جو طلباء ہیں ان کو رہا ہے. تو الحمدللہ مدارس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے بہت سے اسٹوڈنٹس بہت سے طلباء کرام اب علماء سے طلباء سے جڑ رہے ہیں. تو طلباء الحمدللہ مدارس جو ہیں اس کے بارے میں کوشش کر رہے ہیں. تو آپ بتائیں کہ آپ کب تک ساحل ادیم صاحب کی جان چھوڑ دیں گے؟ نہیں ساحل ادیم صاحب کی دیکھیں ایک ہوتا ہے ذاتیات سے مسئلہ. الحمدللہ ساحل ادیم صاحب ہمارے ذاتیات سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ظاہری بات ہے کہ وہ آپ کا تھوڑا سا بالکل وے ہے. آپ اگر مجھ سے سوال کریں کہ آپ مرزا انجینئر صاحب کو کب چھوڑ دیں گے تو میں اس کا جواب دوں گا، لیکن آپ پہلے ساحل ادیم صاحب کا جواب. میں ساحل ادیم صاحب کی بات یہ کر رہا ہوں. دیکھیں کسی بندے کی ذاتیات پہ بات نہیں آتی، بات ہوتی ہے اس کے عقائد پہ. عمر میں دیکھا جائے وہ ہمارے سے بڑے ہیں، ان کا ادب عمر کے اعتبار سے ہے، لیکن جب بات آ جاتی ہے عقائد پہ جو الحمدللہ جب وہ بات صحیح کر لیں گے، اپنی عقائد کی بات درست انداز میں کر لیں گے تو ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں. ہمیں حضرت صرف ایک ایشو ہے جو جس کی وجہ سے ہم ان کے بات کرتے ہیں کہ ایک بندے نے اگر میڈیکل کو چنا ہے تو میڈیکل وے میں ہی جائے اور میڈیکل وے میں ہی گفتگو کرے، اور ایک بندے نے اگر عالم کی فیلڈ کو چنا ہے تو وہ عالم کی فیلڈ میں اس کی بات کرے. لیکن اگر وہ میڈیکل کا بندہ عالم کی فیلڈ میں آ کے بات کرنا چاہتا ہے بالکل اجازت ہے، لیکن تعلیم کو مکمل کرنے کے بعد اس میں اپنی پوری طور پر اپنی فورسز سیپ کرنے کے بعد پورا نالج حاصل کرنے کے بعد. دو قومی نظریہ پر چل رہے ہیں. اچھا ہاں، یہاں پر ساحل ادیم صاحب کے لیے آپ کا یہ کہنا کہ ان کو اگر ان کا میڈیکل شعبہ ہے تو میڈیکل میں رہیں، وہ اس شعبے میں نہ آئے، یہ نہیں کہا میں نے. مطلب کہ اگر آنا چاہتے ہیں تو ان کو مکمل پراپرلی طور پر آئیں. دیکھیں نا اب ایک بندے نے فار ایگزامپل انگلش اس کو کتاب آ گئی ہے تو آیا کہ وہ کیا خالی انگلش پڑھنے سے ہم اس کو میڈیکل کا ڈاکٹر مانیں گے؟ اس نے حالانکہ پوری وہ میڈیکل کی کتابیں رٹ لیں کبھی بھی نہیں کہیں گے. اس کو کہیں گے آپ باقاعدہ یونیورسٹیز میں. دوسری طرف آپ کی جو تبلیغی جماعتیں نکلتی ہیں جی ماشاءاللہ وہاں پر تو علماء سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور ایک عام آدمی کھڑا ہو کر ان کے سامنے علماء کو سمجھا رہا ہوتا ہے. نہیں وہاں تو آپ خاموشی علماء کی
نہیں سمجھانے کے نہیں، علماء کے سامنے بات کر رہے ہوتے ہیں وہ، اور علماء کے وہ تو آپ سنتے ہیں، چلے یہی لے لیں آپ، جی وہ جی تو بالکل سنتے ہیں، اس پر تو نہیں آپ تنقید نہیں، کرتے۔ وہ وہاں پر تو فضیلت والی احادیث اتنی کثرت سے بیان کی جا رہی ہوتی ہیں کہ جیسے اس کائنات کو عذاب ہونا ہی نہیں ہے، نہیں صرف اللہ نے جنت ہی بنائی ہے اور جنت ہی ملنی ہے، نہیں تو ایسی وہاں پر تو آپ برداشت کر لیتے ہیں، یہاں پر نہیں آپ برداشت کرتے۔ کیا دیکھیں کیوں اس کے تھوڑا سا ڈفرینس ہے، تھوڑا سا ڈفرینس ہے، وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے ان حضرات ہیں یہ علماء کے ہی تحت چلتے ہیں، علماء کے تحت ہی چلتے ہیں، علماء جس طرح ان کو گائیڈ کرتے ہیں، یہ جس طرح بیانات 6 نمبر جس طرح آپ میں نے تبلیغی بتاتا ہوں آپ جماعت کو، کی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ علماء تبلیغ کا دروازہ ہے، بالکل، تو وہ اکثر کہا کرتے تھے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں اس جی پر، جی تو واقعہ سنانے کے بعد چونکہ ہمارا وقت کافی ہو گیا ہے تو ہم اختتام پر جائیں گے۔ مولانا جب موسیٰ بھائی جب یہاں پر شب جمعہ ہوا کرتا تھا نا، سب سے پہلے سہارنپور میں شب جمعہ ہوا کرتا تھا اور وہاں سے ہدایات آیا کرتی تھی، جی جی اور پہلا جو اجتماع ہوا کرتا تھا، جو مرکز ہوا کرتا تھا پاکستان میں، وہ کراچی میں تھا۔ ٹھیک ہے، کراچی میں مرکز تھا اور کراچی میں ہی تبلیغی جماعت کا جو ہے نا شب جمعہ ہوا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ ہدایات آئیں کہ آپ شب جمعہ پہ کسی عالم صاحب کو لے کر آئیں اور ان کا بیان کروائیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ جو میں نے سوال کیا ہے نا وہ، اور جو سننے والوں کے ذہن میں سوال آئے ہوں گے، ان سارے سوالوں کا جواب ہے۔ اچھا، تو وہ چلے گئے اور جا کر مفتی شفیع صاحب جی رحمۃ رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے معرف القرآن لکھی ہے، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد محترم، تو ان کے پاس چلے گئے اور انہوں نے جا کے کہا کہ حضرت اس شب جمعہ پہ آپ کا بیان ہم کروانا چاہتے ہیں مرکز کے اندر۔ حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بھائی، مجھے آ کے لے جانا، چھوڑ بھی جانا۔ اس وقت نا سائیکل والے تانگے ہوا کرتے تھے، اچھا، جس کو ہم کہتے ہیں، وہ ایک بندہ سائیکل چلاتا تھا اور ایک بندہ پیچھے بیٹھ جاتا ہے، اس سے پیچھے بیٹھ جاتا، تو وہ پھر سائیکل چلا کے لے کے جایا کرتا۔ تو حضرت نے جا کے نا شب جمعہ پہ بیان کیا اور بیان کا موضوع تھا نماز، ٹھیک ہے، اور نماز کے اوپر بیان کرتے 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 حضرت جب بیان کر کے واپس آئے، اب جو شخص لینے کے لیے آیا تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو حضرت کو واپس بھی اپنے مقام پر چھوڑ کر آئے۔ تو کہتے ہیں کہ جی بیان کے بعد نا حضرت آئے تو ایک بینک تھا وہاں پر اس وقت، اچھا، تو وہ بینک کے حضرت نے کہا کہ مجھے تھوڑا سا کام ہے، آپ بینک کی طرف لے جائیں۔ یہ وہ صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں حضرت کو تانگے والے کے ساتھ بینک کے پاس لے گیا۔ بینک پر گئے تو بینک کے اوپر نا ایک گارڈ تھا، اس نے حضرت کو دور سے دیکھا تو بھاگا ہوا آیا۔ حضرت نے اپنے جو حضرت نے کوٹ پہنا ہوا تھا اس کوٹ کی جیب سے ایک پتھر نکالا۔ آپ نے فرمایا کہ یار یہ پتھر جو ہے نا یہ سرما ہے، تو آپ کے پاس چکی موجود ہے تو آپ اس چکی کے اندر یہ سرما مجھے پیس دینا، مجھے استعمال کرنا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، تو آپ جو ہے مجھے بلا لیا ہوتا، آپ کیوں آئے اتنا دور سفر کر کے؟ حضرت فرمایا کہ کام مجھے تھا تو آیا بھی میں ہی ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت کہتے ہیں کہ جی اس کو سرما دے دیا، پتھر دے دیا، اور حضرت نے مجھے کہا کہ اب ہم نے چھپ کر دیکھنا ہے کہ یہ سرما کیسے پیستا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ جی وہ بس حضرت اور میں کہتے ہیں ہم دونوں چھپ گئے ایک جگہ، اور چھپ کر ہم نے دیکھا کہ وہاں پر اس بندے نے چکی کا جو وہ پتھر والی چکی ہوتی تھی اس کا پارٹ اٹھایا، پتھر رکھا اور پارٹ بند کیا، اور ایک سائیڈ پہ اس نے وہ چکی رکھ دی، اور اس نے جا کے وضو کیا، وضو کر کے اس نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ ایک طرف وہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسری طرف چکی چل رہی تھی۔ اچھا، تو حضرت نے فرمایا کہ آج کی میری تقریر کا سارے کا سارا لب لباب یہ ہے کہ تم اللہ کے سامنے جھکنا شروع کر دو، تمہارے سارے کام اللہ کرنا شروع کر دے گا۔ جی تو یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کو جو وے دیا ہے وہ علماء نے دیا ہے، آج بھی ان کو جو چلا رہے ہیں تبلیغی جماعت کو وہ علماء چلا رہے ہیں، بالکل، اور ان کو جو نصاب دیا ہے وہ علماء کا دیا ہوا ہے، بالکل۔ تو اس لیے کوئی بندہ، چونکہ یہ جو ہے نا کسی نے یہ کمپلین کسی جگہ پہ کمنٹس کیے تھے کہ جی آپ ساحل ادیم کو کیوں نہیں سنتے ہیں، تو آپ ساحل ادیم کے اوپر تو اتنا اختلاف کرتے ہیں، مرزا انجینئر پر اتنا اختلاف کرتے ہیں، دوسری طرف تبلیغی جماعت کے ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے دین نہیں سیکھا ہوتا، وہ آپ کو حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں، مثال دے دی اس
اس نے کہا جی کہ جنید جمشید رحمۃ اللہ علیہ تھے, آپ دیکھ لیں کہ یوسف بھائی ہیں, اور اس کے بعد اس نے دیگر کرکٹر جو ہیں سعید انور بھائی ہیں, اس نے محمد یوسف ہیں, ان کا سب کے حوالے دیے. انہوں نے کہا وہ بڑی لمبی لمبی حدیثیں سنا رہے ہوتے ہیں, نعیم بٹ صاحب ہیں ان کی سنا رہے ہوتے ہیں کہ بھی وہ تو عالم نہیں ہے, ان کی تو آپ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ جتنا بھی وے ہے, جتنی بھی تربیت ہے ان کی علماء نے کی ہے. تو آپ سمجھیں کہ اگر آپ کی تربیت بھی علماء نے کی ہے, اگر آپ نے بھی اپنی تربیت علماء کے زیر سایہ رہ کر کروا لی ہے, میرا خیال یہ ہے کہ دین کو لوگوں تک پھیلانے کے لیے سب سے پہلے جس چیز کے اوپر کام ہونا چاہیے نا وہ اخلاق ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ دیکھیں, آپ ہزاروں اختلاف کر لیں, سب سے پہلا اختلاف جو آتا ہے نا وہ یہی آتا ہے کہ آپ کے اندر اخلاق ہونا چاہیے. بالکل. سیرت کا سب سے اہم پہلو عمدہ اخلاق کا ہونا ہے. اور اگر اخلاقیات میں آپ گر چکے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں جو جس بندے نے توہین کرنی ہوتی نا تو وہ سب سے پہلے اخلاقیات میں گرتا ہے. تو اس لیے جب وہ اخلاقیات میں گرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میں ہی ہوں, اللہ نے سب کچھ میرے اندر ہی رکھا ہوا ہے, اور علم میں ہی ہوں, سمندر میں ہی ہوں, طاقت میں ہی ہوں, سب کچھ میں ہی ہوں. تو اپنے آپ کی جو میں ہوتی ہے نا اس کی میں اس کو لے ڈوبتی ہے. ایسے ہی ہے, وہ اپنی میں کے اندر اتنا چرب زبان ہو جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے میں نے بات کیسے کرنی ہے. میں نے دیکھا ان کا ایک آدھا پروگرام ساحل الدین صاحب کا, وہ کسی عالم کو اس انداز سے گفتگو کرتے ہیں کہ آگے سے عالم جو بیٹھا وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بات کرنے دیں, وہ تیرا وقت ختم ہو گیا, تو رک جا, اور تم نہیں بات کرو گے. مجھے لگتا ہے کہ تم مثلا یہ انداز نہیں ہونا چاہیے, یہ وحشیانہ انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ کا انداز ہونا چاہیے, اگر آپ کہیں کہ بھائی آپ اپنی بات کمپلیٹ کر لیں, آپ کے جتنے بھی سوال ہیں کمپلیٹ کر لیں, پھر میں آپ کو ایک ایک سوال کا جواب دوں گا. میں یہاں پر ایک چھوٹی سی آپ کو بات بتاتا ہوں. مولانا زاہد الراشدی صاحب کی حضرت ایک دفعہ بیان میں فرما رہے تھے کہ حضرت مودودی صاحب کا کافی اختلاف رہا, مولانا صفدر خان صاحب کا بھی, حضرت کا بھی. تو میں مودودی خان صاحب کے جواب دے رہا تھا, زاہد الراشدی صاحب نے ارشاد فرمایا, میں اس کا جواب دے رہے تھے. تو جب میں نے اپنی کتاب یہ اپنے بابا جانی یعنی کہ صفدر ان کو دکھائی, تو انہوں نے آگے جب لکھا, میں نے لکھا تھا مسٹر مودودی, آگے میں نے صاحب نہیں لکھا تھا, جناب نہیں لکھا تھا. تو انہوں نے مجھے تنبیہ کی, اگرچہ آپ کا اختلاف ہے, اگرچہ وہ آپ کے مخالف ہیں, لیکن آپ کا انداز اتنا نرم لہجے میں ہونا چاہیے کہ وہ اس کی ترغیب ہو جائے, ان پر اثر کر جائے. یعنی کہ اخلاق کو کہیں پر بھی چھوڑنا نہیں چاہیے, اخلاق ہر جگہ. اور آپ دیکھ لیں دین اسلام میں اتنی جنگیں نہیں ہوئیں, یعنی کہ جتنی بعد میں لوگ قتل ہوئے ہیں, اسلام کا جو حسن ہے وہ اخلاق ہے. جس طرح آپ نے بتایا, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جس نے میرے نبی کے اخلاق دیکھنے وہ قرآن کو دیکھ لے. یعنی کہ نرمی ہی نرمی, ولیطلب قرآن کا درمیان جو ہے تو وہ نرمی کی طرف جا رہا ہے, تو اصل تو ہے ہی نرمی. لیکن میں یہاں پر ایک اور چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ساحل ادیم صاحب اکثر جو ہیں اپنے اس انداز سے لوگوں کو کنوینس کرنے کے لیے, لوگوں کو امپریس کرنے کے لیے اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ خلافت کی بات کر کے علماء پر تنبیہ ہو جاتی ہے. میں آپ کو سامنے 2-3 مسائل رکھ دیتا ہوں جن میں انہوں نے نام لے کر علماء پر تنبیہ کی. ایک انہوں نے حلالے کا پچھلے دنوں بات کی سما پر, ایک عورت نے ان کو پوچھا تو انہوں نے آگے جواب میں دیا تو حلالہ تو ہے ہی کوئی نہیں, ان کو علماء کرام نے حلال قرار دیا ہوا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ علماء کرام کیا کہ تھک گئے کہ کرنے والے پر بھی لعنت, حدیث میں موجود کروانے والے پہ بھی لعنت. اور دوسرا اختلاف ان پر نظام پر کرتے ہیں کہ اکثر علماء کرام اس کے خلاف بات نہیں کرتے اور فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں جتنے آج تک علماء کرام نے فلسطین پر بات کی ہے اور جتنا علماء کرام نظام کی بات کریں, آپ نے پچھلے دنوں دیکھا سود کا بل پاس ہو گیا, تو یہ ساری علماء کرام کی بات ہیں. لیکن ساحل ادیم صاحب علماء کرام کی بات کو رونگ وے میں لے کے جا کے اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو اپنی طرف کرنے کے لیے یہ باتیں کر جاتے ہیں. اصل میں ہمارے ملک کے اندر نا ایک روایت چل پڑی ہے کہ وہ کسی نے خوب کہا تھا کہ یہ صدی احمقوں کی صدی ہے, یہ صدی احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے. تو اس صدی کے اندر جو ننگا ہو جاتا ہے اس کو پذیرائی مل جاتی ہے, وہ خواہ خاتون ہو خواہ وہ مرد ہو. اس صدی کے اندر جو علماء کے اوپر تنقید کرتا ہے اس کو پذیرائی مل جاتی ہے. اس صدی کے اندر جو جتنا بدتمیزی کے انداز سے لیتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں, جتنی زیادہ گالیاں نکالتا ہے لوگ اس کو سنتے ہیں, اس کے فالوورز, اس کے چاہنے والے, اس کے جو ہے جاننے والے وہ اتنے ہی زیادہ ہوتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنے کی کہ جب تک ہماری عوام کے اندر اخلاقی شعور نہیں آئے گا تو تب تک یہ صدی احمقوں کی پذیرائی کی ہی صدی رہے گی. ناظرین ہمیں اجازت دیجیے
اور امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری باتوں کا آپ کو لب لباب یہی پتہ چلا ہوگا کہ آپ جتنی بھی گفتگو سنیں اس گفتگو کے اندر اخلاق ہونا چاہیے. آپ جتنی بھی گفتگو سنیں کسی بھی مبلغ کی، کسی بھی موٹیویشنل اسپیکر کی، کسی بھی آپ اسلامی اسکالرز کی اور کسی بھی عالم دین کی، آپ کا اس کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے، عالم دین کا بھی، اسلامی اسکالر کا بھی، موٹیویشنل اسپیکر کا بھی، کہ اس کو اخلاق کے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے جو آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنیاد دی ہے. تو اس لیے اگر آپ کے اخلاق عمدہ ہیں تو ساری دنیا آپ کی ہے. اگر آپ کے اخلاق نہیں ہے تو یہ دین آپ کو ذرا بھر بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ دین کیا ہے. آپ دین کے اوپر جتنی مرضی ریسرچ کر لیں، اس کی سٹارٹ اور انتہا اخلاق پر جا کر ہوتی ہے. خواہ وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تکلیفوں کا اٹھانا، خواہ وہ صحابہ اکرام کا کسی جنگ کے اندر اپنے لیے پانی کا میسر ہو کر بھی پانی سے انکار کرنا اور اپنے بھائی کو ترجیح دینا، دوسرے کا تیسرے کو ترجیح دینا، تیسرے کا چوتھے کو ترجیح دینا، چوتھے کا پانچویں کو، یہ سارے کے سارے عمدہ اخلاق تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی قوم پیدا کر دی تھی جن کے اتنے عمدہ اخلاق ہو چکے تھے کہ جب آپ یہاں سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے آپ مدینہ منورہ چلے گئے تو آپ نے ایک انصاری کو پکڑا اور ایک مہاجر کو پکڑا اور آپ نے فرمایا آپ دونوں بھائی بھائی ہیں. اور وہ ایسے بھائی بھائی بنے کہ انہوں نے اپنی زمینیں آدھی آدھی کر لی. انہوں نے ان کے پاس اگر 2 بیویاں تھیں ایک انصاری کے پاس تو اس نے اپنی ایک بیوی کو طلاق دی، اس نے عدت پوری کی اور اپنے بھائی کے ساتھ اس کو نکاح کے لیے کہہ دیا. اگر ان کے پاس 2 گھر تھے ایک گھر بھائی کو دے دیا، اگر ان کے پاس 2 سواریاں تھیں ایک سواری بھائی کو دے دی، 2 سوٹ تھے ایک سوٹ بھائی کو دے دیا. گویا کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد میں سے آدھا حصہ بھائی کو دے دیا، جس کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہاتھ پکڑا کر فرمایا کہ یہ تم دونوں آپس میں بھائی بھائی ہو. تو لہٰذا یہ اخلاق ہیں. آپ جب دین پڑھیں گے، دین کو سمجھیں گے، دین کو سنیں گے تو آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق ہی اخلاق نظر آئیں گے. تو جب آپ عمدہ اخلاق کے پیکر بننا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز، آپ کی جو سپیچ ہے وہ لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کر جائے گی. آپ کی جو سپیچ ہے وہ لوگوں کے دماغوں کو الٹا کر رکھ دے گی. آپ کسی قسم کا بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو دلوں پر انقلاب لائیں. زمینوں کے اوپر انقلاب لانے سے کچھ نہیں ہونے والا. خون ریزیاں دیکھی ہم نے جو ہے نا وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا، لاشیں دیکھی ہیں، گلتی سڑتی ہوئی لاشیں دیکھی ہیں، لیکن جو دلوں کے انقلاب آئے نا انہوں نے زندگیاں بنا دیں. انہوں نے جو ہے وہ آپ کے گھروں کو بنا دیا، آپ کی زندگیوں کو بنا دیا، آپ کے خاندانوں کی زندگیوں کو بنا دیا، آپ کی نسلوں کو سنوار دیا. تو لہذا ہمارے ساتھ جڑے رہیے. انشاءاللہ العزیز ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. والسلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.